حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی زوجہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا، پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ گھر کے صحن کے اندر دوپہر کے وقت چارپائی بچھائے ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرنے لگی تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈال دی۔ چڑیا کے بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ عزدی میں عرض کی، مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ دل چوٹ کھا گیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی، عرش تک جا پہنچی۔ اللہ نے حضرت حنہ کو کرم نوازیوں سے مولا مال کر دیا۔ حضرت حنہ نے کہا، اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنہ زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئیں کہ مالک یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں، ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں گی، منت میری کیسے پوری ہوگی۔ بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے۔ آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حنہ، جو تو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہا۔ بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے۔ پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں، ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی؟ تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ضروریات کو پورا کرے۔ تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ فال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، کہا یہ سعادت میرے ذمے رہی، اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، کھانا دیتے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے، افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سحری کے وقت پھر آ جاتے۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام تالا لگا کے کہیں گئے کام، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے، بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں، دروازہ مقفل ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، پھل کیسے آئے؟ پہلی حیرت تو یہ، پھر پھل بھی بے موسم۔ قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے، یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے، وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا؟ اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہوگی، تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی۔ لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا تو اندر چھپی ہوئی امید کی موہوم سی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی، اور حضرت زکریہ نے ہاتھ پھیلا لیے، ہنالک دعا زکریہ رب، مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟
حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے. معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی. ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصی پاس ہے لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے. اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، مالک تیری رحمتیں یہاں برس رہی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دے. پھر کیا ہوا کہ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو، میرے گھر میں آؤ. کہا گیا نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا. نہیں، سنو قرآن سنو. فنادتہ الملائکہ، فرشتے آ کے پکار کرنے لگے. کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے. فرشتوں نے آ کے ندا دی کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے. اولاد مانگی ہے تو یحییٰ ملے گا، لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی، ذریۃً طیبہ، ستھری اولاد مانگی ہے، پاک اولاد مانگی ہے. تو مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین، جو بیٹا دینے والے ہیں وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا اور پیغمبر ہوگا، صالحین سے نبی ہوگا، یہ شانوں کا مالک ہوگا. فوراً دعا قبول ہو گئی. یہ ہے کرامت سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا ملنا اور وہاں دعاؤں کا قبول ہونا.